خصوصی طور پر کراچی سے تشریف لائے ہیں، جس کے لیے میں اپنی طرف سے، مرکزی انجمن خدام القرآن کی طرف سے، تنظیم اسلامی کی طرف سے اور تمام حضرات کی طرف سے بیان تشریف فرمائیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کو ان کی جو مشاغل، مصروفیات اور جتنا شیڈول ان کا ٹائٹ ہے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہے، لیکن خاص بات یہی ہے کہ نوجوانوں کو دین کی بات سکھانے کے لیے بڑا لطیف انداز، ہلکے پھلکے اور ہنستے ہنساتے دین سمجھانا، یہ ان کا ایک جو ہے خاص ہوگا امتیاز ہے۔ باقی علم دین ہمارا جو تراث علمی ہے اس کے ساتھ مضبوط جڑے رہنے کا موقع، وہ بھی ان کی شخصیت میں خاص طور سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو حیات ہے اور ان کی جو کاوشیں ہیں ان میں اور برکت عطا فرمائے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی خوش قسم کی علمی مجلس ہے، 15 سے 20 منٹ تو ایسی تقریر انسان خوش دلی کے ساتھ سن لیتا ہے، اس کے بعد پھر مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے چہروں پہ بوریت کے آثار، تھکے تھکے چہرے۔ میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جو کچھ سوچ کے آیا تھا کہ میں یہ بولوں گا وہ مجھ سے پہلے مقررین سب بول چکے ہیں، میں بچا ہی کچھ نہیں بولنے کے لیے۔ ہاں، یہ جو ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے میرے تعارف کے وقت کے مفتی صاحب کی بڑی قربانی ہے کہ تشریف لائے ہیں، یہ واقعی بہت بڑی قربانی ہے۔ 4 سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں، دیکھیں داماد کی مثال سسرال میں ایسے ہے جیسے اسرائیل میں فلسطین۔ میں جب سفر کے لیے جاتا ہوں تو 4 جگہ سے مجھے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، چاروں طرف سے۔ پھر میری انکوائری ہوتی ہے کہ اکیلا جا رہا ہے یا کسی کو لے کے جا رہا ہے۔ میں جب نکلا ہوں نا ایئرپورٹ جانے کے لیے تو میری ایک وائف کا میسج آیا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم سے ساتھ میں، میں نے قسمیں اٹھائی کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے میرے خلاف، غلط ہے۔ چلے تھوڑی سی تو آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آئی، میں سمجھتا ہوں وہ بات تھوڑا غور سے سنیں گے آپ لوگ۔ 2015 میں میسج ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا کہ آپ کی مشہور شخصیات جو آپ کی نظر میں جو آپ کے لیے فیمس پرسنالٹی ہیں، جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ کون کون؟ میں نے 4 افراد کے نام لیے۔ ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو ان کی علمیت، تواضع اور تقوی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے۔ واعظ و نصیحت کے اعتبار سے ایک بہترین واعظ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں پلٹی اپنے واعظ و نصیحت سے، ان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آتا ہے۔ غیر مسلموں میں کتنے مضبوط طریقے سے کام کیا اور دھڑا دھڑ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا، ان کی کتابوں کے ریفرنسز اس طرح سے یاد کرنا، قرآن کی آیتوں کے حوالے یاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت بڑی فضیلت دی۔ چوتھی شخصیت قرآن کے حوالے سے، قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرنا، قرآن کے وہ مضامین جن پہ بات چیت ہم نے چھوڑ دی تھی۔ ہمارے ہاں تو ہر شخص قرآن سے اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے عمومی مضامین جس کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ان مضامین کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، پبلک کے سامنے لانا اور اس انداز سے لانا جو پبلک چاہتی ہے، اس میں میرا خیال ہے، یہ میری اجتہادی رائے ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس سے،
میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا. میں بھی پہلے بدگمانیوں کا شکار تھا، تنظیم اسلامی سے متعلق، انجمن خدام القرآن سے متعلق، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ملتے نہیں ہیں، گیدرنگ نہیں ہوتی، تو بدگمانیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں. میرا بھی یہی خیال تھا جو مفتی حسین خلیل خیل صاحب جو جامعۃ الرشید کے، اچھا یہ جو میں یہاں پر آیا ہوں یا مفتی حسین خلیل خیل صاحب آئے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ دو شخصیتیں ہیں، یہ جامعۃ الرشید ہے، پورا ادارہ ہے جو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا. تو مفتی حسین خلیل خیل صاحب نے جیسے بتایا کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں نا، میں یہ بات اس لیے کروں گا کہ مجھے دینی مدرسوں میں بھی بہت زیادہ سنا جاتا ہے، انہی کا آدمی ہوں، مدرسے سے فارغ مولوی ہوں، تو جتنی گالیاں لوگ مولویوں کو دیتے ہیں وہ سب ہم پہ ہی پڑ رہی ہوتی ہیں، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے. میں لوگوں نے کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہے ہیں ایسے. تو چونکہ ہمیں مولوی سنتے ہیں، بہت سے حضرات ہمارے دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں، وہی میرے ابھی مخاطب ہیں، وہ بدگمان ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا اسکالر آتا ہے نا جو ایک یونیک اسٹائل سے کام کرتا ہے، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دین کی بنیادیں کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لبرلزم کی طرف سوسائٹی کو لے جاتے ہیں، اباحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، پردے کے مسائل میں، داڑھی کے مسائل میں اور سود کے مسائل میں. بجائے اس کے کہ آپ سود کے خلاف کام کریں، آپ نے سودی کو حلال کر دیا. آپ دیکھیں ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں جن کے یہاں سود کو جی ونس اپون اے ٹائم سود حرام تھا، وہ یہ وہ والا سود نہیں ہے، وہ پرانا والا سود نہیں اب رہا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پاس دینی طبقہ یہ بدگمان ہے کہ وہ بھی کوئی اباحت پسندی کی طرف تھے یا کوئی لبرل یا ماڈرن اسلام لانا چاہتے تھے. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے طلبہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں. اور آپ نے کسی درخت کا پتہ لگانا ہو نا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ جی کیلے کا درخت ہے. اب اختلاف ہو گیا دو آدمیوں کا، ایک کہہ رہا ہے یہ آم کا درخت ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پیپل کا درخت ہے. تو ہم کہیں گے بھائی پھل آنے تو، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ وہ آپ کیا کہیں گے بھائی ذرا پھل آنے تو، اگر آم نکلا تو یہ آم کا درخت ہے، اس میں اگر وہ پیپل کے پھل پیدا ہوئے تو کس کا درخت ہے؟ یہ پیپل کا درخت. اگر اس میں پپیتا نکلنا شروع ہو جائے تو کس کا درخت ہے؟ تو پپیتے کا درخت ہے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹیم تیار کی ہے، جو پھل تیار کیے، ان میں ہمیں وہ لبرلزم نظر نہیں آتا. شجاع الدین شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اتنی بڑی گاڑی ہے. صبح ایئرپورٹ میں میرے ساتھ تھے کراچی کے امیر، حضرت کا نام بھول گیا ہوں میں، عطاء الرحمان صاحب. مجھے صرف اپنے سسرالیوں کے نام پتہ ہے، باقی اتنے زیادہ ہیں کہ اب مجھے اسپیس بچی نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے حوصلے کو داد تو ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں میرے، ہول سیل. تو ایک آدھ سالہ ٹینشن کے لیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. آپ پھر بھی دیکھو میں لاہور آ گیا. تو حضرت سے بات ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہم نے، گاڑی دیکھے ماشاءاللہ. آج کل تو نئے نئے دیکھیں، میں کوئی جو داڑھی جس کی نہیں ہے اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ داڑھی کا ہی انکار کرنا شروع کرتے ہیں. ماڈرن اسلام ایسا ایک تصور پیش کرے، پردے کا ہی انکار کرنا شروع کرتے ہیں، یا پردے کے احکام میں اتنی تبدیلیاں کہ وہ پردہ اور ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. تو علماء نے چونکہ دیکھا کہ جو بھی کوئی نئے اسکالرز آتے ہیں ایک الگ اسٹائل سے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ لبرلزم کی طرف اور اہل مغرب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. یہاں ان کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں، وہاں جا کے کچھ اور. کسی نے جہاد کا انکار کر دیا. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، ان کا پھل جب آپ دیکھیں گے، جو افراد تیار کیے ہیں تنظیم اسلامی نے یا انجمن خدام الاسلام نے، خواتین میں جس طرح سے پردے کو پروموٹ کیا ہے، میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جب یہاں پردہ دیکھا، میں شجاع الدین شیخ صاحب کے یہاں وہاں گیا کراچی میں، تو میں نے کہا بھائی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا ماڈرن خواتین کے لیے بھی کوئی اسپیس رکھیں.
کہ ماشاءاللہ بہترین ماحول نظر آیا. تو یہ میرا میسج ہے دینی مدارس کے طلبہ کے لیے. ہمارے طلبہ کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ شاید کوئی نیا فقہی مذہب نکال رہے ہیں، پانچواں یا چھٹا. کیونکہ یہ بھی ایک نئے نئے جو اسکالرز آتے ہیں لیبل یہ لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک نیا فرقہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جب بھی کوئی نیا آ رہا ہے نا، ایک نیا فرقہ ایجاد ہوا تھا 1980 میں نام نہیں لوں گا تاکہ ہمارا یہ ٹاپک، یہ جو ہماری مجلس ہے یہ کسی کوئی اختلاف اور اس کی طرف نہ جائے. تو آئے وہ کہنے لگے کہ یہ اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، سب ختم کرو یار، ایک آ جاؤ قرآن حدیث. ہم نے بٹھایا ان کو، چائے وائے پلائی. ہم نے کہا یہ جو آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو تو اس کا نام کیا؟ انہوں نے نام بھی بتا دیا. میں نے کہا یہ تو 4 5 6 کوئی 7واں بھی ہو گیا، کچھ ختم تو نہیں ہوا نا، یہ کیا ہو گیا؟ تو 7واں آپ نے پیدا کر لیا، اس سے ختم تھوڑی ہوگا. ختم اس طرح سے ہوگا جو یہ مجلس ہے اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور اسلام کی بنیاد پر سب کیا ہو جائیں، متفق ہو جائیں. اس طرح سے تو چیزیں ختم ہوں. میں دینی مدرسوں سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، میں آپ کو پروموٹ کروں. میں نے شجاع الدین شیخ صاحب کا انٹرویو اپنے چینل سے صرف اس لیے نشر کیا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ تاکہ نوجوان ان کے ہاتھ میں بیت ہے. مجھے پتا تھا جو کام یہ کر رہے ہیں شاید اس اسٹائل میں میں نہیں کر سکتا وہ کام. اسی وجہ سے میں نے ان کا وہ دعوت نامہ اور ان کا بیت نامہ وہ بھی شائع کیا. ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں. لیکن ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی نہ ہو جائیں کہ سب کچھ ہی ہضم ہو. اسلام کی کچھ بیسکس ہیں ان پہ ہم نے کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کرنا. وہ بیسکس کیا ہے؟ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی. وہ بیسکس یہ ہے کہ جب ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں تو کون سے عقائد اس کی زبان سے کہلواتے ہیں؟ اس میں کیا وحدت الوجود آتا ہے؟ بھائی ایک ہندو آیا کسی مولوی صاحب کے ہاتھ میں مسلمان ہونے کے لیے، میرے پاس آیا فرض کرے، میں اس سے کیا کہلواؤں گا؟ بھائی سب سے پہلے میں کہلواؤں گا، کہوں بھائی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جو ضرورات دین ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، جنات، ختم نبوت، تقدیر کا عقیدہ، یہ چند باتیں جب ہم اس کی زبان سے اگلوا لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں داخل کمپلیٹ کر لیں، سینٹینس ہو چکا ہے. تو اتنی چیزوں سے ہم کیوں اسلام میں داخل نہیں ہو رہے؟ ہمیں اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا خیال. تو ہمارے لیے بھی اتنا کافی ہے. جو غیر مسلم دوسری انتہا پہ تھا اس کو اس طرف لانے کے لیے تو چند عقیدے ہیں، اور جو اندر پہلے سے موجود ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اس پر اتنا برڈن ڈالا ہوا ہے کہ اس کو اس پر بھی مان لانا ہے، اس پر بھی مان لانا ہے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں نا حیات النبی، ممات النبی کے بڑے پھڈے چلتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے بہت زیادہ. میں نے کہا بھائی مجھے اس بحث میں نہ الجھاؤ یار، ہم سیدھے سیدھا بھی شادیوں وادیوں کے کام باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اس پہ لا رہے ہیں. زینا سے تم کیا حیات النبی، ممات النبی کو الجھا دیا تم نے. کہہ رہے نہیں یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا. میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کو کیا ہے پتا ہے حیات النبی اور ممات النبی کا؟ کہہ رہے وہ بیچارے کو کیا پتا. تو میں نے کہا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے، تبھی تو میرا نکاح باقی ہے. تو میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی مسلمان سے مجھے بھی نہیں پتا. کچھ ہڈے جو ہے نا وہ مذہبی اسکالرس کے لیے رکھے لڑنے کے لیے، ان کو لڑنے دیں، آپ نہ لڑیں. قبر میں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہی بڑا پھٹا چلتا ہے. کل ایک صاحب آئے اور وہی بات کی کہ قبر میں مردے سنتے ہیں. میں نے کہا یار یہ مذہبی اسکالرس یا علماء کے لیے رکھو یہ مسئلہ. میں نے کہا اگر سنتے بھی ہیں تو آپ نے کیا رپورٹ پیش کرنی ہے پتلی قبر پہ جاتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ کیا کرنا ہے آپ نے سننے نہ سننے سے؟ بھائی اگر سنتے ہیں فرض کر لو تو کیا کرنا کیا ہے آپ نے؟ وہاں جا کے آپ رپورٹ پیش کریں گے ابا بہو یہ کر رہی ہے آپ کی، اور اما نے دوسری شادی کر لی مفتی صاحب کا بیان سن کے.
اتنی اہم اہم خبریں آپ ابا کو نہیں دیتے. کتنی اہم رپورٹ ہے تو قیامت کے دن ابا پوچھیں گے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے تو نے مجھے آ کے بتایا نہیں. بھائی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں. بلکہ اگر مردے نے سن کے ریپلائی کر دیا نا تو وہی ہوگا جو عبد الغفور کے ساتھ ہوا. سنا تو وہ چٹکلا تو رستا کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے جو سیکیورٹی کے سب سے بڑے آفیسر تھے نا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے انتظار میں کہ مفتی صاحب کبھی ایئرپورٹ آئے تو پکڑوں. اور آئے اور مجھے کہا کہ فلائٹ پہ لیٹ ہے آپ بڑا پروٹوکول دیا. کہتے ہیں بھائی میں نے ایک لطیفہ سنا ہے مفتی صاحب, میری ڈپریشن اور میری اسٹریس دور ہو گئی. میرے لیے کڑک سی دودھ پتی منگوائی اور پھر وہ لطیفہ لگا دیا. اور لطیفہ یہ تھا بھائی معذرت میں تھوڑا سا موڈ سیٹ ہوں, تھوڑا سا فریش ہو جائیں. تو وہ لطیفہ یہ لگایا کہ قاری صاحب میں چھٹی نہیں کرتے تھے. عبد الغفور نام تھا قاری صاحب کا. قبرستان سے جب گزرتے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے سنتے ہیں. بچے نے سوچا کہ سننے کا تو ہے, ریپلائی کا ان کا عقیدہ نہیں ہے. ایسا کام کرو کہ ان کو یہ یقین آئے کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو قبرستان سے گزر رہے تھے اور کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور. بچہ قبر کے پیچھے چھپا ہوا, اس نے کہا وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. اور اس کا بیہوش ہو گئے. تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں میں لگانا ہے جو ہماری بیسکس ہیں, جو ہمارے بنیادی عقیدے, ان میں ہم اختلاف برداشت بولیے نہیں کرتے. ایسا نہ اتنے براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ جی آپ قادیانیوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں, آپ اسلام کے بیسک عقائد پہ ہی کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. لیکن وہ مخصوص ہیں, اتنا پیچیدہ نہیں بنایا جاتا ہے اسلام کو. یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت ہی خوش آئین ہے. بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ, دینی مدارس کے علماء بھی ہیں, ہر مسلک کے لوگ ہیں. اور یہ ظاہر کر رہے ہیں بھائی ہم قرآن کے نام پہ ہم سب کیا ہیں, یہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہی تو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے. تو اسی پہ جمع ہو جاؤ. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے فضیلت دی چند چیزوں میں, جو قرآن کے دروس ان کے اتنے زیادہ مقبول ہوئے, نمبر 1 انہوں نے قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس دور میں جدید ترین ذرائع کا بھرپور استعمال کیا. اس سے ان کے مینٹل لیول کا پتہ چلتا ہے. بعض دفعہ محنت بہت ہوتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا زیرو. اس میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم بھی قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جدید ذرائع کا زیادہ نہیں بلکہ بھرپور استعمال کریں. بھائی محمد احمد صاحب جو مجھے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے, میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو سوشل میڈیا کے یوٹیوب کے چینل ہے یا فیس بک, اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے طریقے ہیں سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. شارٹ کلپ بنائیں, پوری ٹیم اس کے لیے ہونی چاہیے جس کا صبح شام کام ہی یہی ہو. آپ اس دور میں تبلیغ کے لیے اگر گدے پہ بیٹھ کے جائیں اور دلیل یہ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ یا گدے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے, تو کیا یہ دلیل صحیح بنے گی؟ ظاہر ہے اس دور میں جدید ذریعہ گھوڑا تھا, اونٹ تھا. آج کا جدید ذریعہ الیکٹرانک میڈیا ہے. آپ اپنی بات امریکہ پہنچانا چاہتے ہیں, آپ ایک کلپ بنا کے ڈالتے ہیں, فوراً پہنچ جائے گی. اور آپ گدے پہ بیٹھ کے جا رہے ہو, محنت بہت زیادہ ہوگی, آؤٹ پٹ اس کا زیرو ہوگا. تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ جس وقت لوگ ان جدید ذرائع سے دور بھاگتے تھے, انہوں نے اس وقت ان جدید ذرائع کا بھرپور استعمال کیا, جس کی برکتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. دوسرا کام انہوں نے بڑا خاندانی کیا. میرے یہ لفظ ہے تھوڑا خاندانی لفظ کو استعمال کرتا ہوں. یہ کیوں کرتا ہوں, پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتاؤں گا. ساری باتیں تو اب نہیں بتائی جا سکتی, ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. مجھے ایک آدمی نے خاندانی کہہ کے ٹھیک ٹھاک پیسے مجھ سے کھا گیا تھا. کہتا تھا خاندانی ہے, اس مجھ پہ اعتماد کرو, ہمیشہ پیسہ خاندانی آدمی ہوتا ہے. میں کو بہت ہی خاندانی ہو گیا اور اس کے مجھے تھمبنیل پہ انگوٹھے رہ گئے میرے پاس. 2-3 سال تک میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے, پھر وہ حسرت کی وجہ سے وہ بھی دور. اس لیے کبھی بھی کوئی کہا کرے نا بہت خاندانی ہو, پیسے تو پیسے کیسے نہ دیا کریں. دوسرا کام جو ان کا وہ بڑا ہی زبردست تھا, وہ کیا تھا, جو ایک تو ڈاکٹر تھے, انگلش بہت اچھی تھی,
انہوں نے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ان کی زبان دے کے بھیجا۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان وہی تھی جو ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے طبقے کی زبان تھی۔ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جامع رشید میں درس قرآن کی تربیت دیا کرتا تھا، تو ایک طالب علم سے میں نے کہا کہ آپ درس قرآن دیں، میں نوٹ کرتا تھا کیا کیا خامی ہیں، تو وہ درس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی بہت بھاری ہو گیا، اس کو تھوڑا سا ہلکا رکھو۔ یعنی کیا کروں اس کو، میں اس کو کیسے، میں نے کہا یوں بول دو ہمارے کاموں میں ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اتنا گاڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو بھائی۔ میں نے کہا قائد اعظم یہ فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام، اگر وہ مولوی ہوتے تو فرماتے افعال افعال اور بس افعال۔ پبلک کی سمجھ میں آتا، اپنی سمجھ میں آ رہا کیا فرما کے گئے ہیں، تو اس وقت تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب ان کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جب اتنی آسان زبان استعمال کی تو اگر افعال افعال اور بس افعال کہتے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کی جو زبان تھی، ان کا جو مینٹل لیول تھا، اس پہ آ کے انہوں نے بات کی ہے، جس سے جو ایلیٹ طبقہ ہے، وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہے، اس پر انہوں نے محنت کی ہے۔ پڑھے لکھے طبقے کو دین کی طرف لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرعون کی طرف بھیجا، عام لوگوں کی طرف نہیں بھیجا۔ وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے کا طبقہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم۔ جلدی سے بات کو سمیٹنے میں ختم کر رہا ہوں، یہ ایک ان کی بڑی خوبی تھی۔ تیسری خوبی ان کی جو دروس میں آپ کو نظر آئے گی ان کے درس قرآن میں، ان مسائل کو ہائی لائٹ کیا جو سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ بارات کا مسئلے پہ عام طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بولتا، تو لڑکیاں بوجھ بن گئی ہماری سوسائٹی پہ، 6 بیٹیاں ہیں، جہیز الگ اور ہر ایک کی بارات کا کھانا وہ الگ۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بارات کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی سوسائٹی میں بات کرنا جہاں ہر جگہ بارات کا کھانا کھلایا جاتا ہو بہت مشکل کام ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ذہنی طور پہ بہت مشکل ہے۔ جہیز کے خلاف جس بھرپور انداز سے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ عمل کر کے دکھایا، یہ بہت پازیٹو وے میں ایک بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ سود کے خلاف اتنی مؤثر آواز اٹھائی۔ آج آپ کو جب بھی کہیں بات چلتی ہے، سپریم کورٹ میں سود کا مسئلہ آیا تو آپ کو تنظیم اسلامی کے کارکن بہت متحرک نظر آتے ہیں۔ اس میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے، ان کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اور شجاع الدین شیخ صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، کے میں جو قرآن مجید نصاب میں شامل ہوا اور نصاب میں جو بہت حد تک اچھی تبدیلی ہوئی، اس میں ماشاءاللہ شجاع الدین شیخ صاحب کا بہت زیادہ دخل ہے۔ یہ بھی ایک پھل ہے جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ درخت کے نکلے ہوئے پھل۔ میں چونکہ زیادہ میرا سلام جو ان سے ہی رہی ہے تو ان کی کچھ خدمات سے میں متعارف ہوں۔ ان کی ایک خدمت تو بڑی خطرناک قسم کی تھی، لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ میرا بیان نہیں سنتے تھے، ہمارے محلے کے تھے، سنتے نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ کبھی جمعے میں نظر نہیں آئے؟ میں نے کہا شجاع الدین شیخ صاحب کا بیان آپ سے اچھا ہوتا ہے، وہاں سننے جاتے۔ تو اب کرنا کیا ہے، اور بھی کچھ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس کی کچھ خوبیاں ہیں۔ اور ایک چوتھی خوبی کہ انہوں نے صرف درس دینے پر اکتفا نہیں کیا، اگر وہ صرف درس قرآن دیتے، باقاعدہ انجمن خدام الاسلام کے نام سے تنظیم بنا کے پورا جال نہ بچھاتے دروس کا، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی دنیا سے جاتے ہی وہ دروس کا سلسلہ ختم۔ یہ درخت نہ ہوتا جو وہ لگا کے جاتے، انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک بچھایا، اور اتنا مؤثر نیٹ ورک۔ تراویح کی 20 رکعتوں میں ہر 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ۔ ہمارے یہاں تراویح کی 20 رکعتیں گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، امام 4 رکعت کے بعد تھوڑا سانس لمبا لے لینا تو لوگوں کو ہوتا ہے پیچھے سے چلو بھائی شاباش کھڑے ہو، کھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس نکلنا اتنے۔ لوگوں کے رمضان میں مقابلے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ 9:30۔ ہمارے تو 9:25 کی ہوتی ہے۔ یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ابے اس مسجد میں تو 9:15 پہ باہر ہے، اس طرح پا رہے ہیں
یہ مقابلے ہوتے ہیں تراویح میں، 5-5 منٹ میں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں 25 پہ ہو رہی ہے، 9:25 پہ ختم۔ تو جس نماز میں لوگ اتنا بھاگنے کی فکر میں ہوں، وہاں اتنی بڑی تعداد کو، خواتین کو، مردوں کو بٹھانا اور 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ پیش کرنا، اور لوگوں کا اس خلاصے کو شوق سے سننا، بلکہ آنا، اور 3-3 4-4 بجے جا کے تراویح میں ختم ہونا، یہ سننے والوں کی خوبی ہوگی یقیناً، لیکن جن لوگوں نے ان میں یہ جذبہ بھرا کہ اتنا دیر قرآن سنے وہ بیٹھ کے، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ یقیناً قابل تعریف ہیں کہ اتنا لوگوں میں جذبہ پیدا کر دیا کہ قرآن سننے کے لیے اتنا ٹائم نکال کے آ رہے ہیں۔ 2017 میں بہت زیادہ لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، ہمارے قریب میں تنظیم اسلامی والوں کے یہاں تراویح ہوتی تھی، اس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا مصطفیٰ فتویٰ دو کہ خواتین کا گھر سے نکلنا حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے وہ تراویح کے لیے آ رہی ہو۔ مجھے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول پیش کیا جاتا ہے کہ فتنے کا خوف ہے تو عورت کہاں رہے گی؟ گھر میں رہے گی۔ میں نے ان سے کہا میرے بھائی امام حنیفہ بھی زندہ ہوتے ہیں نا، وہ بھی فتویٰ دیتے، جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ تراویح میں نہیں آ رہی تو طائف روڈ میں جا رہی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں بھائی ان کو تراویح میں لے جاؤ۔ یہ تنظیم اسلامی والوں کی خوبی ہے کہ ان کو طارق روڈ جانے سے، یہاں طارق روڈ سے لاہور والے نہ سمجھتے ہوں، یہاں کوئی اور کو رمضان کے آخری عشرے میں تو مارکیٹوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ خوبی ہے میرے بھائی، یہ گھروں میں نہیں رہیں گی، ان کو انہوں نے بازاروں سے نکال کے قرآن سننے کے لیے لے آئے ہیں، تو آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ امام حنیفہ بھی ہوتے تو وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں۔ تو یہ چند خوبیاں ہیں، اور میں ایک آخری بات کر کے آپ سے بس اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو یاد کر کے روتے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو درخت لگایا، وہ درخت الحمدللہ انجمن خطاب الاسلام اور تنظیم اسلامی کی شکل میں آج بھی موجود ہے، وہ تھوڑی ختم ہو گئے۔ تو ہم کو چاہیے ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ان شعبوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور ہر شعبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ جو لبرل لوگ ہیں، جو سیکولر قوتیں ہیں، جو ملحد لوگ ہیں، ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ سب متحد ہیں خدا کے انکار پر، بے پردگی، زنا، ہومو سیکچولیٹی، ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں وہ سب متفق ہیں۔ اس میں ان کا نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ حنفی، نہ شافعی، وہ سب مل کے محنت کرتے ہیں۔ ہماری جب مسئلہ آتا ہے زنا کے خلاف آواز اٹھانے پر، چونکہ دیوبندی ہے تو میں چونکہ گرین چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا، میں گرین والا ہے تو میں چونکہ وائٹ چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا، یہ تنظیم اسلامی کا ہے میں چونکہ جماعت اسلامی کا ہوں تو میں، مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک لڑکی کا رشتہ آئے گا نہیں جماعت اسلامی کی ہے تو کر لوں؟ میں نے کہا جماعت غیر اسلامی والے سے کر لوں، اسلامی چیز ہے، غیر اسلامی سے کریں۔ تو اگر ہم پازیٹو وے میں اس طرح اسلام کی بیسک اور یہ وحدت الوجود اور یہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہی ہے، آنے کی ضرورت ہے۔ دل کا امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبت، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے تو بیسک عقائد ہے، ہم نے اسی کو لے کے چلنا ہے۔ تو میں آخری گزارش کے حساب سے یہ کروں گا کہ جو جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اب آپ نے قدر کرنی ہے جو موجود ہے۔ انجمن خدام القرآن کے ڈاکٹر عارف رشید صاحب اور تنظیم اسلامی کے جناب شیخ شجاع الدین صاحب اور بھی جو بھی جماعت کے ذمہ داران لوگ ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، ان کے ساتھ جڑیں، ان سے قرآن سیکھیں۔ یہاں الحمدللہ عربی گرامر سکھانے کا بھی ایک سیٹ اپ ہے، مجھے پتہ چلا، عربی سیکھیں، قرآن پڑھیں، آگے پھیلائیں۔ دیکھیں اگر آپ کسی اچھے ویژن کا حصہ نہیں بنے تو شیطان کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں فارغ کوئی بھی نہیں، اگر اچھے کام میں نہیں لگایا تو آپ خود بہت برے کام میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جناب مفتی طارق مسعود صاحب کا، ہمارے لیے بہت سبق آموز پیغام لے کر آئے، لیکن جس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ طبیعت کے اندر ایک بساط اور انشراح ہے، بلکہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے جو صحیح کانسیپٹ ہے، جو ہمارے علم کا جو تصور ہے وہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس مرتبہ پہ۔ صرف آخر میں پروگرام کے جو اختتام کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔
ابھی مرکزی انجمن خدام القرآن کے صدر برادر مکرم ڈاکٹر عارف رشید صاحب اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے، بہت ہی مختصر۔ انہوں نے کہا کہ میں چند منٹ میں ہی انشاءاللہ بات مکمل کروں گا۔ اس کے بعد امیر تنظیم اسلامی جناب فضاء الدین شیخ صاحب جو ہیں وہ دعا پر اس تقریب کا اختتام کریں گے۔ میں ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو بلانے سے پہلے علامہ اقبال کے چند اشعار اپنے والد محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمہ اللہ کی نظر کرتا ہوں، اور میں سوچ رہا تھا آج یہ اشعار پڑھتے ہوئے کہ اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو شاید وہ یہ اشعار اسد اللہ خان غالب کے لیے نہ کہتے، شاید ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے لیے کہتے، اس لیے کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے اور جو تراکیب ہے اور اس کے اندر جو مدح ہے اس کے وہ زیادہ مستقل، اگرچہ یقیناً غالب کی شاعری ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اردو دان طبقے کے لیے۔ علامہ کے صرف چند خطرات میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، مرے مجھے تخیل کی رسائی تا کجا، ہر سراپا گرو بزم سخن بہتر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں زندگی مثبت ہے تیری شوخی تحریر میں، تابع گویائی سے جنبش ہے لبے تصویر میں، نطق کو سو ناز ہے تیرے لبے اعجاز پر، مہر حیرت ہے سریا رفعت پرواز پر۔ اور اسی کا آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرے ذرے میں تیرے خاکیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہے تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی آبدار ایسا بھی ہے۔ یہ چند اشعار جو ہیں وہ علامہ نے غالب کے لیے کہے تھے، اور دو تین اشعار وہ بھی ہیں بڑے مطابق حال ہیں، ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ سے کتاب کر کے علامہ کے میں پیش کر رہا ہوں۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، مثل ایوان سحر وقت فیروزہ ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا، آسمان تیری لہر پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یہ وہی نظم ہے جس کا ایک شعر میں آپ کو فرق سنا چکا ہوں کہ تخم جس کا تو ہماری کشت جان میں ہو گئی، شرکت غم سے الفت اور محکم ہو گئی۔ بس اب میں بغیر تاخیر کے کتاب کی دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو، اس مجلس کے صدر ہیں اور انجمن خدام القرآن کے مرکزی انجمن خدام القرآن کے صدر ہیں۔ تشریف لائیں ڈاکٹر عارف رشید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدی للتی هی اقوم ويبشر المؤمنون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم به عدلا ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات سب سے پہلی بات یہ کہ جو حضرات بھی صبح 10 بجے سے بھی قبل یہاں پہنچ گئے تھے انہیں تقریباً 7 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی طارق رسول صاحب کا کہ انہوں نے آپ کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ ریسیٹ کر دیا۔ واقعی یہ ہے کہ جو یہ باتیں کرنی ہے تو وہ جو سردار کی خطبہ نہیں ہے بلکہ چند یادیں ہیں۔
ہمیں 5 بجے تک اس ہال کو خالی کرنا ہے، لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں رکھوں گا، اور پھر آخر میں میرے تنظیم اسلامی اور شیخ صاحب کا مختصر بیان بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگا۔ یہ چند یادیں جو ہے میرے بہت ہی بچپن کا جو دور ہے اس کے مطابق اسے بہت سے حضرات سے واقف نہیں ہوئی۔ جہاں تک والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مسائل کا ذکر ہے، جس طرح تن من دھن انہوں نے مشن کے لیے وقف کیا، اس میں مجھے کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ الفضل ما شہدت به الأعداء، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ بھی جو والد محترم کی بہت سی آراء سے شدید اختلاف کرتے ہیں، وہ بھی من حیث المجموع ان کے جو کام ہے اس کو بہت ہی بنظر تحسین دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ میری زندگی کا جو بالکل ابتدائی حصہ تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں 6-7 برس، جس میں بچہ کچھ ہوش سنبھالتا ہے۔ پیدائش میری ساحبال کی ہے دسمبر 1955، اس وقت سے لے کر تقریباً 61-62 تک کا یہ علاقہ جو یہ دورانیہ، یہ میری یادداشت میں نہیں ہے، لیکن یہ جیسے ہی ہوش سنبھالا تو یہ بات ذہن میں بھی آئی اور ساتھ ہی اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ ہم اس وقت ساحبال میں سے کہا کرتے تھے، جیسے وہاں قیام پذیر تھے، تو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی دروس قرآن، خطابات جمعہ، ان کا بڑا چرچا تھا، اور چونکہ زمانہ طالب علم ہی سے قرآن حکیم کے ساتھ ایک خصوصی شغف بھی تھا، دروس قرآن کا یہ غلغلہ بھی تھا، لہذا نہ صرف یہ کہ ساحبان میں بلکہ اس کے ارد گرد جو اور آبادیاں ہیں، پاک وطن ہے، اوکاڑا ہے، میاں جدو ہے، یہ تمام علاقوں میں تھے کہ جہاں ڈاکٹر صاحب کا پیغام قرآن کا پہنچتا رہا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے 1958 سے 1961 تک، اور اس کے بعد پھر جب والد محترم منتقل ہوئے ہیں کراچی، اور اس میں بھی اصل بات جو پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب ایک وہاں کی بہت ہی معروف شخصیت تھی، جو دین کے لیے کام کر رہے تھے اور بہت ہی تندہی سے کر رہے تھے، بہت خلوص سے کر رہے تھے۔ تو والد محترم وہاں منتقل ہوئے تو اسی جذبے کے ساتھ کہ وہی مشن میرا ہے، اور انہوں نے چاہا کہ کراچی جا کر مسعود الدین عثمانی صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے کام کریں گے۔ تو 61 سے لے کر 63 کے تقریباً آخر تک کا یہ دورانیہ جو ہے والد صاحب کا کراچی میں بھی تھا، وہ بھی میری یادداشت میں کچھ نہ کچھ محفوظ ہے کہ انجمن رفاہ عام ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، آج پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ PECHS جو سوسائٹی ہے اس میں ایک مرکزی مقام تھا، وہاں ایک آڈیٹوریم تھا، میں چونکہ چھوٹا تھا تو لہٰذا چھوٹا ہال بھی مجھے بڑا آڈیٹوریم لگتا ہوا، وہاں والد محترم کا ہر اتوار کو صبح درس ہوتا تھا، اور لوگوں کی جو رغبت ہوتی تھی، اب یہ بھی میں بات آپ کے سامنے آج سے تقریباً 60 برس پہلے کی بات ہے، اور اسی دوران میرا یہ مشاہدہ بھی تھا کہ قرآن حکیم کی تلاوت اور سماعت یہ والد محترم کی بہت ہی مرغوب، جسے آپ کہیں جس پیشن کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ جو قرآن پڑھتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے، لیکن قرآن کی مجرد تلاوت، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مصر میں جمال عبد الناصر وہاں کے حکمران تھے، صدر تھے، اور قرآن میں سے 2 حضرات جو بہت نمایاں تھے، قاری عبد الباسط الصبت اور الشیخ محمود خلیل حسنی، تو جمال عبد الناصر نے ان دونوں کے لیے اہتمام کیا کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں وہ بھیجتے تھے اور وہاں تلاوت کرتے تھے۔ تو ان کی ریکارڈنگ اس وقت کوئی اور شے موجود نہیں تھی سوائے بڑی جو چرخیاں ہوتی ہیں، چرخیوں میں اسپول جو ہوتے تھے اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، تو ویڈیو کا تصور نہیں تھا۔ تو وہ ریکارڈنگ بھی، اور خاص طور پر قاہرہ ریڈیو سے جو ان کی تلاوتیں آتی تھیں، ان کو جس شوق سے اور رغبت سے سنتے تھے،
اس کا بیان نہیں ہوا. اور بسا اوقات وہ تلاوت لگا کر خاص طور پر شیخ محمود خلیل حسن کی آواز انہیں بہت ہی پسند تھی. سورہ شورا جو ویسے بھی والد محترم کی بہت ہی محبوب صورتوں میں سے ایک ہے. پھر سورہ نبا سے لے کر سورہ افتتاح تک مسلسل تقریباً ربع پارہ جو ہے انہوں نے پڑھا. اور سنتے ہوئے کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آنکھیں بند ہوتی تھی اور تکیے کے اوپر سر ہوتا تھا اور پورا تکیہ جو ہے ان کی آنسوؤں سے بھر جاتا تھا. یہ بھی گویا کہ میری زندگی کے جو بالکل جسے آپ کہیں گے کہ ابتدائی ہوش مندی کے جو کچھ یادیں میرے ذہن میں باقی ہیں اس میں نے چاہا کہ آپ کو شیئر کروں. پھر 1963 کے آخر میں جب صاحبان منتقل ہوئے تو اسی وقت سے یہ عزم کر لیا تھا کہ لاہور منتقل ہو کر مجھے اس کام کا آغاز کرنا ہے جو ان کی زندگی کا ہمیشہ سے ہدف اولین رہا، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا. 1966 میں منتقلی ہوئی ہماری صاحبات سے لاہور، اور یہاں مجھے یاد ہے اپنے زمانے کو ہے جبکہ میں 7ویں کلاس میں تھا، میری عمر جو 12 سال کے قریب تھی. تو 1966 سے لے کر 1972 تک کا یہ دورانیہ تقریباً 6 برس یکا و تنہا انہوں نے کام کیا اور کوئی شام ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس میں والد مرحوم کا کوئی نہ کوئی درس قرآن لاہور شہر کی کسی نہ کسی آباد ہو. اور ایک بات جس کا وہ بڑا اہتمام کرتے تھے کہ مجھے بھی اور میرے چھوٹے بھائی عاقب، ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے، کچھ عجیب ہیں، یادداشت کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے جسے ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے. تو اہتمام کرتے تھے کہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. لہذا اس زمانے میں بھی گویا کہ جسے آپ کہیے کہ وہ انسین چینلز تھے جس کی وجہ سے قرآن حکیم کا پیغام جو ان کی زبان سے لوگوں تک پہنچا تھا اس محفل میں ہم خود موجود ہوتے. لہذا مجھے یاد ہے بعد میں جب ایک موقع پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب تمہیں بھی درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، تو میں ابتداء ہی شروع ہی سے بڑا شائع تھا. تو محترم قمر سعید قریشی صاحب ابھی حیات ہیں، خلیل ہیں، ان کی خاص طور پر دعا کیجیے. اور یہ بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 1967-68 میں قمر سعید صاحب کے پاس ایک ویسپا ہوتا تھا کہ جس پر وہ اپنی سمندر آباد کے گھر سے چلتے تھے. جمعہ ڈاکٹر صاحب کا مسجد خضرہ سمن آباد میں ہوتا تھا تو اپنے پچھلی سیٹ پر انہیں بٹھاتے تھے اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ پائلٹ کیسے انداز میں جو ہے اپنے ویسپے کو چلاتے ہوئے جو ہے وہ مسجد پہنچا کرتے تھے. 2-3 سال ان کا یہ ساتھ رہا. بہرحال یہ عرصہ وہ ہے کہ جس میں گویا کہ وہ دعوت قرآنی کی جس کی بنیاد پر انجمن خدام قرآن میں سن 66 سے لے کر سن 1972 تک اب جو آباد و انصار والد محترم کو ملے جن میں بڑی کثیر تعداد ڈاکٹروں کی تھی اس لیے کہ وہاں پروفیسر تھے، پھر پڑھے لکھے لوگ بہت سے تھے، پی ایچ ڈیز بھی تھے، وکلاء بھی تھے، بہت سے افراد تھے جنہوں نے گویا کہ مل جل کر جو 20 افراد جمع ہوئے تو انہوں نے انجمن خدام قرآن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد جو ہے سلسلہ شروع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ جو شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلاتا جاننے میں منزل مگر راہ رو ملتے گئے کارواں ملتا گیا، یہ کیفیت ہے الحمدللہ. اور پھر قرآن کانفرنسز ہیں، قرآنی محاضرات ہیں، دوسرے قرآن ہیں، قرآن لیکچرز ہیں، قرآن سیمینارز ہیں، قرآن تربیت گاہیں ہیں، اور ان تمام کا مرکز بنیادی طور پر لاہور ہے. پھر وہی حضرات کے جو قریب آئے تھے ان کے سامنے دین کا اگلا تقاضا پیش کیا کہ صرف سننا سنانا اور اس پر عمل کرنا اس درجے میں کہ صرف اپنی ذات کو ہدف بنانے کی ترقی نہیں ہے، اس کے لیے ایک منظم جدوجہد کرنی ہے جس کا بارہا آج کے نشست میں ذکر ہوا ہے. اسلام کا ایک انقلابی مذہب ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. تو اس کی آگہی وسیع پیمانے پر ہوئی.
اور اس کے نتیجے میں پھر 1975 میں تنظیم اسلامی جو ہے اس کا نام معلوم ہوا ہے۔ خاص طور پر میں ذکر کروں گا مسئلہ خطرہ کا، میں صرف 2-3 منٹ میں اپنی بات گفتگو ختم کروں گا۔ یہاں جو دروس قرآن کے حلقے مختلف قائم ہوئے تھے، اس میں سمر آباد میں یہ مسجد خضرا ہے جیسے ایک، جس کا ایک کی رول ہے اس دعوت کے پھیلانے میں۔ اولاً والد محترم کو دعوت دی گئی خطاب جمعہ کے لیے، اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو کتابچہ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہوا ہے، وہ والد محترم کی 2 یا 3 تقاریر تھیں جو مسجد خضرا میں ہوئی تھی۔ تو لوگوں کو معلوم تو ہو کہ قرآن ان سے چاہتا کیا ہے، قرآن ان سے کلام کرتا ہے، ان سے تقاضا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی دعا مانگ رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں میں مانگ کیا رہا ہوں یا نہیں کیا رہا، تو لوگوں کی آنکھیں کھلی، پھر لوگوں کے اندر مشغول پیدا ہوا، الحمدللہ فرمانا۔ تو وہاں جو درس قرآن ہوتا تھا والد محترم کا اتوار کی صبح کو، تو اس میں 400-500 کی تعداد، آج سے تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی 55 برس پہلے کی بات ہے، اور اس کو وہ منسوخ کیا کرتے تھے جب ان کے بعد میں علم میں آیا کہ مسجد خضرا کی بنیاد رکھی تھی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور شہر لاہور میں دروس قرآن کا آغاز کرنے والی شخصیت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میرے درس قرآن کو یا قرآنی پیغام کو اگر میرے کا لفظ کو آپ نکال دیجیے تو یہاں جو خاص پذیرائی حاصل ہوئی ہے تو وہ فیض ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس درس قرآن کا جنہوں نے اس مسجد کا سبھی بنیاد رکھا تھا۔ بہرحال یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو میں بہت سی باتیں میں نے یہاں لکھی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن وقت میں بالکل اجازت نہیں دے رہا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ دوسری ہماری نشست کے لیے بہت کم حاضرین شاید موجود ہوں، لیکن آپ میں سے بہت سے بوڑھے صبح سے یہی درخواست ہے میری آپ سب سے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اس ادارے کو، دونوں اداروں کے لیے دعا کیجیے کہ وہ شمع جو روشن کی تھی والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ اسے اور لوگوں تک پہنچائے، اور لوگ بھی اپنے ہاتھ میں اس مشعل کو، وہ لمبے ٹارچ کی طرح اس مشعل کو لے کر اور آگے نکلے اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ بس انہی کلمات کے اوپر میں، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ خطبہ صدارت جو ہے مطلب نہیں تھی، بلکہ صرف یہ کہ اپنے جذبات اور احساسات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب یہ حضرات تشریف لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرات آج کی اس نشست کے اختتام پر میں اختتامی کلمات کے لیے اور کلمات تشکر کے لیے اور دعا کے لیے ملتمس ہوں جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے تشریف لائیں، امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی گھڑی جو ہے نا 1.5 منٹ آگے ہے۔ آپ وحید بھائی نے فرمایا کہ کچھ اختتامی کلمات اور کلمات تشکر اور پھر دعا کا معاملہ۔ میں اپنے دل کا تاثر پیش کر رہا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے تعلق سے بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں، قرآن اکیڈمی یاسر آباد کراچی میں ذکر فرما رہے تھے، اور ماہ رمضان میں ایک بڑا انٹرویو انہوں نے میرا لیا ماشاء اللہ، اور ہم نے ایک قدر مشرف